نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کتاب العلم کا باب نمبر 49 ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت الا یفہموا۔ باب ہے جو شخص کچھ خاص لوگوں کی علم کی بات بتا دیتا ہے، دوسروں کو نہیں بتاتا، کراہیت الا یفہموا، اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہر بندے کا علمی لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، عملی کیفیت ایک جیسے نہیں ہوتی، ایمانی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ویسے رخصتیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر بات ہر آدمی کے ساتھ نہیں کی جاتی، اگلے آدمی کا ذہنی لیول اور اسٹیٹس چیک کیا جاتا ہے۔ پہلے دن کے بچے کو آپ بخاری کے اسباق پڑھانا شروع کر دینا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے دن کے بچہ جو آیا ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، آپ اس کو اصول شیشی پڑھائیں گے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آنے۔ اس کے اندر حکمت ہے، ہر آدمی کا ذہنی لیول اور سٹیٹس چیک کر کے پھر اس کو بات بتانی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قول پیش کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرمایا کرتے تھے حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو وہی بات بیان کرو جسے وہ پہچانتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ اب یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول پہلے پیش کیا ہے اور سند اس کی بعد میں پیش کی ہے۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن معروف بن خربوز عن ابی الطفیل عن علی بذالک، یہ سند پیش کی ہے۔ اس سند کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہیں عبید اللہ بن موسیٰ، جن کا تعلق ہے کوفہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات پہلے بتا کر سند بعد میں، اس کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اس کے اندر دو تین باتیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ امام بخاری کا ایک فن ہے، یا ایسا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بات بیان کر دیتا ہے جو مشہور ہو، تو اگلا پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ نے کہاں سے سنی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جس سے سنی ہے اس کا نام لیتا ہے، حالانکہ اصول تو یہ ہوتا ہے نا پہلے اس کا نام لیا جائے، تو یہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اور ایک تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سند ان کو بعد میں ملی ہو، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سوچنا کہ سند وہ بعد میں ڈھونڈیں گے، یہ کوئی صحیح بات نہیں لگتی۔ پہلا اور دوسرا جواب جو ہے نا وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ یہی مسئلہ ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب کے تحت دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ 128 نمبر حدیث ہے، جس حدیث کے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے اسحاق بن ابراہیم، جو کہ نیشا پور کے رہنے والے ہیں، یہ ایران کا مشہور شہر ہے، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر کاٹھی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رحل اصل میں اونٹ کے پلان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جس سواری کا ذکر ہے نا وہ آگے کتاب الجہاد میں آئے گا کہ یہ گدا تھا اصل میں، جس پر بیٹھے ہوئے تھے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال، اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ پوچھا، تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا تو انہوں نے 3 دفعہ ہی یہ بات آگے فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد، یہ 3 دفعہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے عموماً کر دیتے تھے، ایک تو اگلے بندے کی صحیح طرح توجہ ہو جائے اور بات کو صحیح طرح وہ سمجھ لے، کان ذرا کھڑے کر لیں۔ آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کوئی بھی شخص جو اپنے سچے دل کے ساتھ گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اسے آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا میں لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ افلا اخبر بہ الناس فیستبشروا، قال، تو آپ نے فرمایا اذن یتکلوا، اس وقت وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ چلو عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھنے کے ساتھ تو مسلمان ہو ہی گئے نا، جنت مل ہی جانی ہے نا۔ اب یہ ہر بندہ اس عام لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی جائے نا تو وہ نماز کے پہلے پرواہ نہیں کرتے ہوتے، روزے کے پہلے ہی کچھ سمجھتے ہوتے، قرآن کی تلاوت اور احکام،
تو وہ پھر اس معاملے میں عمل میں لوز ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. ان کی پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھروسہ کر بیٹھیں گے. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موت کے وقت گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث سنا دی تھی. اور دوسری سند وہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں مسدد، جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے. وہ بھی کہتے ہیں سمیت انس، معتمر کہتے ہیں کہ سمیت ابھی قال سمیت انس، میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سنا، قال فرمانے لگے ذکر علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، مجھے یہ بات بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا تھا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو اس نے شریک نہیں کیا ہوگا تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. قالا، تو رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے الا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ تو قالا، آپ نے فرمایا نہیں، انی اخاف ان یتکلوا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ بھروسہ کر لیں گے. اب یہ دو احادیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں جن کے اندر آپ منع کرتے ہیں، ان کے اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک نہی تحریمی ہوتی ہے کہ مطلق ہر صورت میں حرام ہے، کرنا نہیں. ایک نہی تنزیہ ہوتی ہے. تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس نہی کو نہی تنزیہ پر محمول کیا تھا. اگر یہ نہی تحریم ہوتی تو پھر حضرت معاذ بالکل اس کی خبر نہ دیتے کبھی بھی، انہوں نے پھر آخر پر دے دی تھی. اب سیدنا انس اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مدینہ میں رہتے تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے جس وقت انہوں نے یہ حدیث بتائی تھی. تو پھر ان کو کہاں سے پتہ لگ گیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ تو پھر اس وقت چونکہ ان کے پاس صفات الباری میں موجود ہے کہ عمر بن میمون وہ اس وقت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھے. اس لیے تو دوسری سند کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں ذکر علی، میرے سامنے یہ تذکرہ کیا گیا. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. توحید کی وجہ سے وہ جہنم سے نکل کر سزا پا کر اپنے گناہوں کی وہ جنت میں آ جائے گا. کیونکہ ابن ابی عاصم کی السنہ کتاب ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح کہا. اس کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتمع اہل النار فی النار ومعهم من شاء اللہ من اہل القبلہ یقول الکفار الم تکونوا مسلمین قالوا بلى قالوا فما اغنى عنکم اسلامکم وقد صرتم معنا فی النار قالوا كانت لنا ذنوب فاخذنا بها فيسمع الله ما قالوا فامر بمن كان من اهل القبلة فخرجوا فلما رأى ذلك اهل النار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل نار آگ میں جمع ہو جائیں گے تو ان کافروں کے ساتھ اہل قبلہ والے بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا ان کو جہنم میں ڈالنا تھا تو وہ ڈال دیں گے. تو پھر کافر لوگ مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں مسلمان تھے؟ تو وہ کہیں گے پھر آپ کے اسلام کو فائدہ نہیں کیا، تم بھی آگ کے اندر آ گئے ہو تو ہم تو ویسے ہی کافر ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کو سن لیں گے. اللہ تعالیٰ اسی ٹائم حکم دیں گے کہ یہ جو مسلمان ہیں گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ مسلمان کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے ہم ان کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں، یہ حدیث کے لفظ ہیں، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تھے، اللہ حکم دیں گے ان کو جہنم سے نکال لو فوراً. جب ان کو نکالا جائے گا نا پھر اس وقت تو کافر کہیں گے، پھر اس وقت کہیں گے کافر کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی 14ویں پارے کی کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ وہ لوگ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا کاش وہ کسی طرح مسلمان ہو جاتے ہیں. تو آج وہ بھی ہمیشہ میں اس میں یہاں پر نہ رہتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو جہنم میں نہیں رہنا کلمہ کی وجہ سے ہمیشہ نہیں رہنا، وگرنہ گناہوں کی سزا پانے کے لیے ان کو جہنم ایک دفعہ جانا پڑنا ہے، دوبارہ توحید کی وجہ سے وہ نکل آئیں گے۔